أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے تمہاری بیویاں رمضان کی راتوں میں، تم ان کے پاس جاؤ، اپنی بیویوں کے پاس رمضان شریف کی راتوں میں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ اس کی مختصر سی وضاحت کل کر دی تھی۔ تو لباس بیوی کو شوہر کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے لباس قرار دیا گیا۔ تو لباس زینت بھی ہے، لباس گرمی سردی سے بھی روکتا ہے، لباس انسان کے لیے خوبصورتی بھی ہے، لباس انسان کا نگیش بھی ڈھانپتا ہے۔ لباس کے ہزاراں بے لباس انسان کیسا ہوتا ہے وہ خود ہم تصور کر لیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم سفر ساتھی بچھڑ گئے ہمیشہ کے لیے، آگے زندگی ہے 10-15 سال، تو بے لباس رہنا کتنا عجیب ہے۔ تو یہ شرعی لباس ہے، یہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، بے لباس نہیں رہنا۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ بندے کی 80-85 سال عمر ہو گئی ہے، وہ نہیں کر سکتا دوسری شادی، تو اس کے لیے ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کی حالت ہی اس نوبت کا ہے کہ وہ شادی کرنا ہے، بنتا ہی نہیں ہے، تو الگ ہے۔ اگر ٹھیک ہے، صحت ہے، استطاعت ہے، تو وہ شادی نہیں کرتا، تو وہ اسلام کہتے وہ بے لباس زندگی گزار رہا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اولاد کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، نہیں جی اب ہماری اماں جی چلی گئی، ابا جی نے اور شادی بالکل ہی نہیں کرنی۔ باپ کو 10-15 سال بے لباس رکھو گی کیا؟ شرعی طور پہ وہ ننگا رہے گا ساری زندگی کیا؟ جی جو ہم نے تن پہ لباس پہنا ہوا ہے نا، اس سے زیادہ ضرورت بیوی جس کو لباس کہا گیا اس کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انسان کا فطری تقاضا ہے انسانیت کا۔ اس کے بغیر کوئی کہے کہ نہیں جی اب ابا جی بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانے پینے کے بغیر یہ وقت گزاریں گے 10-15 سال، ممکن ہے؟ کوئی کہے کہ نہیں ابا جی اب کیا ضرورت ہے یار انہیں کپڑے لے کے دیں، ویسے گھومتے رہیں بازاروں میں، کتنی نادانی ہے۔ تو یہ غلط چیز ہے، یہ سوچ ختم کریں۔ اگر ہے کوئی اس طرح کا آدمی، وہ اس کی عمر بھی ہے ابھی، تو وہ کہے نہیں ویسے ہی بس بچوں کے لیے زندگی گزاروں گا، تو وہ بے لباس جی رہا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہ مسئلہ اس طرح ہوا تھا کہ صحابہ کے دور میں، ابتدائی اسلام میں رمضان کے پورے مہینے میں بیوی کے قریب جانا ممانعت تھی، منع تھا۔ تو صحابہ نے پھر گزارش کیا رسول اللہ پورا مہینہ، یہ تو انسانی فطری عمل ہے، انسان کس طرح رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر بھی ہو بیوی بھی ہو پھر بھی انسان کو دور رکھا جائے، تو یہ تو ناممکن ہے، فطری عمل ہے انسان کا۔ تو کرم فرمائے، تو اس وقت پروردگار نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا تم رات کے وقت بیویوں کے پاس جا سکتے ہو رمضان کی راتوں میں۔ فرمایا کہ جانتے اللہ تمہیں کہ تم میں سے جو اپنی جانوں پر خیانت کر سکتے تھے، اگر یہ نہ کیا جاتا ممکنہ صورت تھا، رمضان کی راتوں میں ممانعت ہوتی، ممکنہ صورت تھا کہ جو بندہ گھر میں ہے بیوی قریب ہے اس کے پاس چلا جاتا، ممکن تھا اگر یہ ممانعت ختم نہ ہوتی تو۔ اللہ فرماتا تم خیانت کرتے، ممکن تھا یہ۔ فتاب علیکم، ہم نے تم پر کرم فرمایا، وعفاکم، اور تمہیں معاف کر دیا، رمضان کی راتوں میں تمہیں ہم نے اجازت دے دی، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی نازل ہوئی۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پس اب تم جاؤ اپنی بیویوں کے پاس رمضان کی راتوں میں اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، اسی کو تلاش کرو۔ کو قواعد اصول اسلام کے دیکھو، ان کے مطابق بیوی کے ساتھ معاملات اور رمضان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھو، کیا اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تو کچھ لکھے کے بغیر بھی ہوتے، آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے رمضان کے حوالے سے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا تم رمضان کی راتوں میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ روشن ہو جائے سفید دھاری
ڈورا سفید ڈورا روشن اور سفید ڈورا ہو جائے سیاہ سے، یعنی ایک سفیدی نکلتی ہے، طلوع ہوتی ہے، روزے کے اپنے وقت سحر ختم ہونے کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، جو سورج کی روشنی طلوع ہوتی ہے نا، اس وقت تک ہمارے کچھ پرانے باب یہ تصور رکھتے ہیں کہ اس وقت تک کھانا چاہیے، یہ اذان ہو رہی ہے نماز کی، اس وقت تک بھی کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ کب تک کھائیں؟ فرمایا جب تک بلال کی اذان سنو نا کھاتے رہو، اذان کی آواز سن رہے ہو تب بھی کھاتے رہو۔ یہ روایات ہیں مشکات کے اندر اور کتب سیاہ میں۔ کئی لوگ انہی روایات کو لے کر رمضان شریف کے اندر وہ پوسٹیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث پاک ہے تو اذان ہو رہی ہے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رمضان شریف میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی۔ آج کل اگر کر دیا جائے اس طرح تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لوگ کہیں کہ لو جی نیا مولوی آیا، ہم تو کئی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا سے یہی چلتا آ رہا ہے، انہوں نے 2 اذانیں کب سے شروع کر دی؟ 2 اذانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم فرماتے اب اذان پڑھو۔ وہ اذان ہوتی تھی اس لیے کہ جلد کھا پی لو، ہوتی اذان تھی وہ بھی، لیکن اس کے بعد جو دوسری اذان ہوتی وہ صبح کی نماز کے لیے اذان ہوتی، اس وقت کھانا پینا حرام ہوتا تھا۔ ہم اپنی اذان کو سامنے رکھ کے اس اذان سے استدلال کر کے ہم کہتے ہیں کہ اذان کے وقت کھا سکتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو قرآن پاک کے اندر آ رہا ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بھئی جب سفید ڈورا ہو جائے یعنی سفیدی ہو جائے، یہ صبح صادق کی ایک الگ سفیدی طلوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اذان سے پہلے، فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے کوئی آدھا 1 گھنٹہ پہلے ایک سفیدی طلوع ہوتی ہے اور وہ پورے آسمان پہ پھر چھا جاتی ہے۔ وہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتی ہے، وہ چھا جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد صبح کی فجر کی سفیدی طلوع ہوتی ہے جو سورج کی ہوتی ہے۔ جو پہلی سفیدی طلوع ہوئی تھی نا، یہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں جو اللہ فرما رہا ہے وہ صبح صادق کی ہے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد جو سورج کی سفیدی طلوع ہوتی ہے اس وقت ہم کھاتے رہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اپنی اذانوں سے استدلال کریں، حدیث میں ہے کہ اذان جب ہوتی رہے بلال اذان دیتا رہے کھاتے رہو، وہ اذان الگ ہوتی تھی، 2 اذانیں ہوتی تھی، یہ روایات کے اندر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تک سفیدی چھائے اس وقت تک من الفجر، یعنی فجر تک، فجر کے وقت تک، فجر کے وقت تک کی بات ہے، صبح اذان سے پہلے تک ہم نے روزہ رکھ لینا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو اس کو رات تک۔ رات دن کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا، مغرب کے وقت دن ختم ہو چکا ہوتا ہے، رات شروع ہے، اس وقت تک روزے کو تم فرمایا پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور فرمایا کہ تم نہ مباشرت کرو، اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ اعتکاف کی حالت میں، جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہو، اس وقت تمہیں منع ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ اعتکاف کی حالت میں دن رات کسی بھی وقت تم بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ جو اللہ نے حدیں قائم کر دی ہیں ان کو کراس نہ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ اسلامی اصول ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ ہمارے ہاں اعتکاف کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، اکثر ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، انہوں نے پتہ نہیں نقاب کیا ہوتا ہے، کچھ چہرہ چھپایا ہوتا ہے، پھر کسی سے بولتے نہیں ہیں۔ یہ کوئی ذاتی ہماری خیالات ہیں، شریعت میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بغیر نقاب کے بالکل ایزی رہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی اعتکاف کی حالت میں۔ وہ ایک الگ ہے، کسی کا تقوی ہے، کوئی ویسے ہی کسی سے بولتا ہی نہیں، وہ ذکر میں رہتا ہے، وہ ایک تقوی ہے، لیکن بولنا شرعاً ناجائز سمجھنا یہ غلط ہے۔ تو بلکہ یہاں تک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا سر مبارک مسجد سے باہر نکالتے تو ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو غسل دیا کرتی تھی، دھویا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، یہ روایات کے اندر واضح اعتکاف کی حالت میں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدوں کے قریب تک نہ جاؤ۔ قریب سے مراد ان کو کراس نہ کرو۔ گناہ انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان گناہ کا سوچتا ہے پھر اس کے قریب ہوتا ہے، جس طرح فرمایا ولا تقرب هذه الشجرہ، اے آدم اس درخت کے قریب تک نہ جانا، حالانکہ کھانے سے روکا گیا، قریب تک جاؤ گے تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، خطا کار ظالم ہو جاؤ گے۔ قریب جانے سے منع نہیں تھا، قریب جاتے واپس آ جاتے، نہ کھاتے تو وہ معاملہ نہ تھا، لیکن فرمایا اس لیے قریب نہیں جانا کہ گناہ کے جب انسان قریب جاتا ہے پھر گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے انسان۔
آپ دیکھ لیں، گناہ کے قریب نہ جائیں، غلط نہ سوچیں، آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ جب بھی غلط سوچیں گے، جب بھی کوئی اس طرح کے گناہ کے قریب جائیں گے، پھر گناہ کا ارتکاب کر لیں گے ہم۔ تو پروردگار نے ایک اصول بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب تک نہ جانا، تم کبھی نہ کھاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب تک نہ جاؤ، گناہ کے قریب تک نہ جاؤ۔ سوچو نا، تم بالکل مطمئن رہو گے، پاک رہو گے، اجلے ستھرے رہو گے۔ جب تم گناہ کے قریب جاؤ گے، اس کے بارے سوچو گے، پھر تم سے گناہ ہو جائے گا، شیطان کرائے گا پھر گناہ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، فرمایا اسی طرح اللہ واضح بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ کی یہ آیتیں، قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ ہماری پرہیزگاری کے لیے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، ہم کبھی ذاتی طور پہ کون ہے آج جو اردو نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے نا، ہر زبان میں اللہ کے کلام کی ٹرانسلیشن کر دی گئی ہے حدیث پاک کی، کبھی کبھار کوشش کریں اس طرف بھی تھوڑا متوجہ ہوں۔ موبائل میں اگر ہم 3 گھنٹے کی فلم لگاتار دیکھ سکتے ہیں تو آدھا گھنٹہ صبح جب 10 منٹ ہی لگا لیں یار، کوئی حدیث پاک، کوئی تفسیر، کوئی بھی آسان سی، اس پہ بھی تو لگا سکتے ہیں نا۔ کبھی ذاتی طور پہ بھی ہم اس سے زندگی تلاش کریں، نہ کہ وہ بس جو مولوی صاحب نے بیان کر دیا وہ سن لیا، چند ایک باتیں ذہن میں آ گئی، اس کے مطابق چل رہا ہے، یہ کوئی چند ایک مسائل نہیں۔ جو تحقیق آپ ذاتی کریں گے نا کتابوں سے، وہ کمال ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ ہر فیلڈ میں ہم الرٹ ہوتے ہیں، کسی بھی محکمے میں چلے جائیں الرٹ ہوتے ہیں۔ دین کے معاملے کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل، حضرت یہ کیا ہے، حضرت یہ کیا ہے، اچھی بات ہے، پوچھنے سے میں ان کا نہیں یہ کر رہا، تبصرہ کر رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے اندر ایک مطالعے کا ذوق ہو۔ ایک وقت تھا امت پر کہ امت کے ہر فرد کے ہر گھر میں لائبریریاں ہوتی تھی، لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ ہمیں نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ سیرت و صورت مصطفیٰ کا پتہ ہے، نہ کسی تفسیر کا پتہ ہے، قرآن کے ترجمے بالکل ہی پتہ نہیں ہے۔ مست ہے بس، ٹھیک ہے، ناول پڑھے جاتے ہیں کچھ گھروں میں ماشاءاللہ، کو کہانیاں ہوں ادھر ادھر کی، بچوں کو کہانیاں سنا کے ان کے دل بہلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت سناؤ نا، مزہ آئے۔ یہ تھوڑی ہم اپنی سوچ بدلیں تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پرہیزگاری کے لیے، تمہیں متقی بنانے کے لیے یہ اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں تم تمام لوگوں کے لیے یہ نازل فرمائی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور فرمایا نہ کھاؤ تم مال تمہارے آپس کے درمیان کے باطل طریقہ سے، آپس کے مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ سے مراد یہ کسی بھی حوالے سے، نہ حق چھین کر، رشوت سے، سود سے، چوری سے، کسی بھی لحاظ سے، کرپشن کے انداز میں، کسی بھی لحاظ سے، فرمایا تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقہ سے نہ کھاؤ۔ ہم اس طرح بھی متوجہ رہیں کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں اس میں کہیں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے کسی حوالے سے، کوئی اس کے اندر حرام کا لقمہ تو نہیں ہے۔ فرمایا حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو، پروردگار کبھی بھی کوئی دعا قبول نہیں فرماتا، دعائیں رد ہو جاتی ہیں ساری، یاد رکھیں۔ پھر ہم نے وہ تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے نا، بھئی لوگ سود کھائیں گے، سود کو پروردگار نے حرام کیا، ٹھیک ہے نا، تجارت ہے اس کو حلال کیا۔ لوگ اس سمجھیں گے نہیں یہ تو تجارت ہے ہمارا، یہ تو لین دین ہے ہمارا، یہ سود تو نہیں ہے، لیکن وہ سود ہوگا، پتہ بھی ہوگا، کہیں گے نہیں یہ سود نہیں ہے۔ ہماری طبیعت یہی ہے۔ کئی لوگ مسائل سود کے متعلق پوچھنے آئے، ہم نے جب واضح کر دیا بھی یہ سود ہے، نہیں حضرت یہ سود بندہ تو نہیں ہے، بھئی کس طرح نہیں بندہ، چلو تم وضاحت کر کے دو، صرف یہ کہ کھانا ہے ہم نے، لیکن وہ ہم کھا رہے ہیں، سود بنتا بھی، اسے سود کہا نہ جائے۔ یہ پروردگار نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے محبوب کو یہ وضاحت کر دی کہ آپ کی امت کے کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے، وہ سود کھائیں گے، لیکن وہ کہیں گے یہ سود نہیں ہے، یہ تو کاروبار ہے ہمارا۔ تو سود کے کاروبار چل چکے ہیں، تو ہم کھائیں، سود کریں، کرپشن، لوٹ مار کریں، چوریاں کریں، سارے معاملاتوں، اور پھر کہیں کہ ہم جب بھی ہاتھ اٹھائیں فی الفور پروردگار ہماری دعا قبول کر لے۔ کمال ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوگی اس کی جس کے پیٹ میں ایک ذرہ بھی حرام کا ہے، ناحق ہے، اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، رد کر دی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم نہ پہنچو حرام طریقے سے، حرام مال دے کر یا لے کر حکام تک، جو حکمران ہوتے ہیں وقت کے، قاضیوں کے تک نہ پہنچو کہ انہیں پیسہ دے کر غلط فیصلے کراؤ یا ان تک تمہاری رسائی ہو اور پھر تم آگے غنڈہ گردی کرو، ایسا بھی نہ کرو۔ یہ بھی ہماری طبیعت میں پائے جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بڑے سے بڑے آدمی تک تعلق ہو،
اور جتنا بھی آپ کو یہ لٹیرے اور یہ خیر مست لوگ نظر آئیں گے، ان کے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوں گے، سیاسی لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے، پھر یہ جو چاہیں کرتے پھرتے ہیں، پھر کوئی ان کا کچھ کر ہی نہیں سکتا، قانونی حوالے سے کسی حوالے سے موجیں لگی ہوئی ان کی۔ اللہ فرماتے ایسا نہ کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور فرمایا نہ کھاؤ اپنا کچھ ایسا گروہ بھی ہے جو حکام تک اس انداز میں پہنچتا ہے تاکہ وہ پھر کھائے لوگوں کا مال باطل طریقہ سے، گناہ کے طریقہ سے۔ فرمایا یہ گناہ ہے تمہارے لیے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو۔ تعلق اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم خر مست ہو جائیں، مستیاں کر سکیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر سکیں، میرے بڑے بڑے تعلقات ہوں فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ، پھر لوگ ڈریں مجھ سے کہ اس کا تعلق تو فلاں فلاں تک ہے، کیا کرے گا یہ تعلق؟ کب تک یہ تعلق کام میں رہے گا؟ جب مر گئے نا، ہڈیاں خاک ہو جائیں گی، ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، کہاں جائیں گے ہمارے تعلق؟ کوئی بیماری لگے، موت کا فرشتہ آ جائے، ان تعلق والوں کو آواز دینا، وقت کے وزیر کو، حکمران کو، قاضی کو آواز دیں، چھڑا کے دکھائے، پوری کائنات کی ساری دولت بھی لگا دے، پوری کائنات کی ساری مخلوق زیرو چیز مل کے بھی تیری جان کو نہیں بچا سکتی۔ یہ تو طاقت ہے انسان کی۔ تعلق کیا کرے گے؟ تعلق رکھنا ہے تو تعلق مصطفیٰ کو قائم کرو، جو مرتے وقت بھی فائدہ دے گا، برزخ میں، حشر میں، ہر لمحہ فائدہ دے گا۔ یہ تعلق قائم کرو، اور وہ تعلق مصطفیٰ کیا ہے؟ زبانی کلامی نہیں، کردار کو اچھا کریں، اللہ کے نبی کی سیرت و صورت کو پڑھیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔